برطانیہ میں شہزاد اکبر پر مبینہ حملے کی خبر نے کئی نئے سوالات کو جنم دے دیا۔ خبر آتے ہی خود کو مسلسل خطرے میں دکھانے کے لیے ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، شہزاد اکبر اس سے قبل بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان پر حملہ ہوا تھا، لیکن اس بار معاملہ صرف دعوے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ کئی ایسے سوالات بھی ہیں جن کے جواب دیے بغیر یہ کہانی قابل قبول نہیں بن سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ واقعہ صبح کے وقت پیش آیا، کرسمس کی چھٹیاں تھیں، نہ کسی سے ملاقات طے تھی اور نہ کسی مہمان کی آمد متوقع تھی۔ اس کے باوجود صبح سویرے بغیر تصدیق کے دروازہ کھول دیا گیا، حالانکہ دروازے میں باہر دیکھنے کے لیے شیشہ بھی موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں کوئی بھی شخص اتنی لاپرواہی کیوں کرے گا؟ موصوف شاید یہ بھول گئے ہیں کہ گھر کوئی عام سرائے نہیں۔ وہ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں پہلے سے اطلاع تھی کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر حفاظتی تدابیر کیوں اختیار نہیں کی گئی؟ دروازہ کھولنے میں احتیاط کیوں نہیں برتی گئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس بیانیے کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ کہانی اس طرح نہیں ہے جس طرح پیش کی جا رہی ہے۔ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق پاکستانی حکومت کی جانب سے شہزاد اکبر کی پاکستان واپسی کا عمل طے پا چکا تھا اور کاغذات پر کام جاری تھا۔ ایسے میں یہ پورا واقعہ ایک سوچے سمجھے ڈرامے کے طور پر سامنے آتا ہے، جس کا مقصد برطانوی حکومت کو یہ باور کروانا تھا کہ وہ شدید خطرے میں ہیں اور انہیں ہر صورت تحفظ دیا جائے۔ اس معاملے میں ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ شہزاد اکبر کے قریبی ساتھی عمران ریاض کا یہ کہنا تھا کہ مبینہ حملہ آور سی سی ٹی وی کیمروں سے اس لیے بچ نکلا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کیمرے کہاں لگے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہزاد اکبر کے گھر کے کیمرے کہاں تھے؟ کیا وہ موجود ہی نہیں تھے یا پھر اس کہانی کا حصہ نہیں بنائے گئے؟ جب ایک واقعے میں سوالات بڑھ جائیں اور وضاحتیں کم ہوتی جائیں تو شکوک و شبہات خود بخود جنم لیتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ محض مظلومیت کا بیانیہ بنا لینے سے حقائق نہیں بدلتے۔ اب فیصلہ عوام کو کرنا ہے کہ یہ واقعی ایک حملہ تھا یا پھر ایک منصوبہ بندی کے تحت رچایا گیا ڈرامہ، جس کا مقصد صرف اور صرف خود کو خطرے میں ظاہر کرنا تھا۔